غور و فکر کرنا، چیزوں کو کلیریفائی کرنا، کوئسچننگ، ریزننگ، انالیسس کرنا، ایویلیویٹ کرنا، ان سب چیزوں کا مجموعہ کہلاتا ہے کریٹیکل تھنکنگ، یعنی تنقیدی سوچ۔ اور یہ ایک ایسی اسکل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 21 سینچری میں اگر آپ کے پاس یہ اسکل نہ ہو تو آپ دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، ترقی نہیں کر سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا بھر میں لوگوں میں اس اسکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے پروگرامز ہوتے ہیں، ٹریننگز ہوتی ہیں، ورکشاپس ہوتی ہیں۔ یونائٹڈ نیشن جیسا ادارہ اس اسکل کو پروموٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے 21 سینچری کی دنیا، اور ایک طرف ہے 1400 سال پہلے نازل ہونے والا اللہ کا کلام یعنی قرآن، جو ہمیں نہ صرف غور و فکر کی دعوت دیتا ہے بلکہ غور و فکر کے اسٹیپس بھی بتاتا ہے۔ کہیں قرآن پاک تفکر کی بات کرتا ہے، کہیں تذکر کی، کہیں تدبر کی، کہیں تعقل کی، تو کہیں تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ اور ناظرین، قرآن پاک ہمیں صرف غور و فکر کے اسٹیپس ہی نہیں بتاتا بلکہ غور و فکر کی ڈفرنٹ ڈائمنشنز بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ کہیں قرآن پاک خود میں یعنی خود قرآن میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا وہ قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو کہیں قرآن پاک اس یونیورس، اس کائنات میں یعنی تفکر فی الآفاق کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کہ کیا وہ آسمانوں میں، زمین میں، اس کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے، اس کائنات کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ تو کہیں قرآن پاک انسان کو خود میں، اپنے آپ میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولم یتفکروا فی انفسہم۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیگر مخلوقات میں بھی غور و فکر کرنا سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس طرح تخلیق فرمایا ہے؟ تو کہیں قرآن پاک ہمیں ہسٹری میں یعنی پچھلی اقوام میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں پچھلی اقوام کے کتنے واقعات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے تھرو اپنے احکامات میں بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل مندو۔ تو ناظرین، یہ ہے اللہ کا کلام، یہ ہے قرآن، جو ہمیں نہ صرف غور و فکر سکھا رہا ہے بلکہ مختلف طرح کے علوم کی طرف بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اور جب تک ہم ان ڈفرینٹ ڈائمنشنز میں غور و فکر کرتے رہے اور ان علوم پر ہماری دسترس رہی، ہم ترقی کرتے رہے۔ لیکن جب ہم نے ان ڈفرینٹ ڈائمنشنز میں غور و فکر چھوڑ دیا، اور بالخصوص جب ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، تو آج ہماری حالت ہمارے سامنے ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک سے جڑ جائیں، قرآن پاک میں غور و فکر کریں، اور قرآن پاک کی رہنمائی میں ہی دیگر چیزوں میں بھی غور و فکر کریں۔